ایک چیز کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح نہیں سر انجام دیتے پھر اس کا نقصان بھی ہے۔ تو شریعت کے اندر فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں اور وعیدیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ابن حبان کے اندر ایک روایت اس طرح بھی ہے، ایک تو ہے کہ رمضان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، عظمت بہت زیادہ ہے۔ اس میں رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ فضائل بڑے ہیں، اور ایک یہ کہ اگر کسی نے اس سے پورا نفع نہ اٹھایا، رمضان کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، سعادتوں سے جو لوگ بہرہواری نہ ہوئے، غافل رہے، ان کے لیے وعید بھی بیان فرمائی۔ یہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہوتا ہے یہ بھی بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو تجسس ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 3 دفعہ آمین آمین۔ حضور نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود کرے، یعنی وہ رسوا ہو جائے جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، گویا حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کہ یہاں حضور نے بھی اظہار ناراضگی فرمایا آمین۔ پھر فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور پھر بھی وہ جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکے، پھر بھی اس نے رب کو راضی نہیں کیا، رمضان ملا اسے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر محبوب فرماتے ہیں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آقا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تو ان وعیدوں پر بھی غور کریں، یعنی خاص توجہ دیں۔ ہر وقت انسان کو ایک طرح کا نہیں رہنا چاہیے یار۔ انسان دوستوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے، اس کی کیفیات ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ رہنی چاہیے۔ تو ہماری وہ کیفیات نہیں رمضان میں ہونی چاہیے جو باقی مہینوں میں ہوتی ہیں۔ ہمیں غیر معمولی اہمیت اس مہینے کو دینی چاہیے، خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر آپ اپنے سارے معاملات کو سر انجام دیں۔